سعيد في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا ابي بكر الصديق الاكبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذي النورين وسعد الله الغالب علي المرتضى وابنه الامام حسن المجتبى وسبته الامام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمة أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد الأعظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي الأعظم مصطفى رضا وابنه سيدي وسندي وذخري الشيخ المفتي أختر رضا وجميع أهل السنة وجماعة دائما أبدا أبدا. أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہم اور آپ ہمارے جناب جمیل خان بھائی کی صاحبزادی کی ہونے والی شادی خانہ آبادی کے موقع پر اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس شادی کو خانہ آبادی بنائے. دلہا دلہن کے درمیان محبت تامہ اور فتح کامل عطا فرمائے. ان کی نسل سے آسانی کے ساتھ نیک و صالح اولاد عطا فرمائے. مولا کریم دلہا دلہن کو اور ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. سلطان الہند عطا رسول حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں کہ الصحبت تؤثر، صحبت اثر رکھتی ہے. فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت تمہیں برا بناتی ہے. شادی بیاہ میں جہاں آپ اس قسم کی محفلیں دیکھیں تو سمجھو اچھی صحبت کا اثر ہے، صحیح ہے. اور جہاں کہیں سمجھ کے باوجود بھی اگر دیکھیں کہ ڈھول بازے اور حرام کام ہوتے ہیں تو سمجھے کہ پریشر میں ہے بری صحبت کی. تو صحبتیں چاہے کوئی بھی ہو، اچھی بری صحبت کا اثر ہوتا ہے. فرماتے پسر نوح با بدا بنششت خاندان نبوتس گم شد، سگے اصحاب کاف روز چند پے نیکا گرفت مردم شد. فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو بروں کی صحبت میں بیٹھا تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی کیا ہو گیا؟ خاندان نبوتس گم شد. نبوت کا خاندان گم ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، ڈوب گیا کافروں کے ساتھ. مگر اصحاب کہف کا کتا چند دن اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھا تو کل قیامت میں وہ جنت میں بلعام بن باورا کی شکل میں جائے گا. صحبتیں رنگ لاتی ہیں، اور جسے اگر نبی کی صحبت نصیب ہو جائے، اللہ اکبر. تو ابھی آپ نے شعر سنا اعلیٰ حضرت کا کہ صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اس گنجائے دل کو بھی ایما ہو کہ بن پھول. یا رسول اللہ باغ تو جو ہے گلستان زہرا کی کلیاں اہل بیت یہ تو ہی ہیں ہدایت کے جو ہے چراغ اور ستارے، مگر یا رسول اللہ آپ کی صحبت کی وجہ سے جو بن تھے، یہاں پھول سے مراد ہدایت ہے. کیا ہے؟ ہدایت ہے، وہ چمک ہے. اس لیے پھر کہتے ہیں کہ اس گنجے دل کو ایما ہو کہ بن پھول، یعنی یا رسول اللہ اس دل کو بھی ایک اشارہ ہو جائے کہ یہ بھی ہدایت کا پھول بن جائے. یا رسول اللہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، مگر آپ کی صحبت مل گئی تو وہ بھی ہدایت کے ستارے ہو گئے. حضرت خالد بن ولید، حضرت صفوان بن امیہ بن خلف کا بیٹا، وہ صفوان کے حضرت خالد کے دل میں جب اسلام کی ہدایت کا نور چمکا، وہ مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہونے لگے تو بڑے گہرے دوست تھے. صفوان اور خالد بڑے گہرے دوست تھے. تو سوچا چلو اتنا لمبا سفر ہے 400 کلومیٹر کا، تو اکیلے نہیں جانا ہے، صفوان کو ساتھ میں لے لیتے ہیں.
صفوان بن امیہ سے کہنے لگے یہ حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ فتح مکہ سے 2 سال پہلے، فتح مکہ سے 2 سال پہلے وہ نکلے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو صفوان کو لے لیتے ہیں، ان کے پاس پہنچے، کہا چلو مدینہ، اس زمانے میں یثرب کہتے ہوتے اسے، بلے یثرب چلو، کہا کیا کرنا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ کہا تم بھی جو ہے بے دین ہونے جا رہا ہے؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو، میں بدر سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہے، اب رہ کیا گیا ہے؟ سارے حالات بتائے تو صفوان کہنے لگا ٹھیک ہے، بولے دوستی ہے اپنی، میں نہیں کہتا کہ تم بھی ان کے دامن میں آ جاؤ، چلو، تو بولے نہیں خالد، میں نے تو طے کیا ہے کہ پوری دنیا اگر ایمان لے آئے، تم سنو کہ محمد پر ایمان لے آئے ہیں اور ایک باقی رہ گیا ہے، تو میرا نام سمجھ لینا کہ وہ صفوان ہی ہوگا، اگر پوری دنیا ان کی طرف ہو جائے تو بھی میں ایمان لانے والا نہیں۔ اب بن سمجھ میں آیا جنگل، اب جنگل سمجھ میں آیا، ایسے جنگل، اللہ اکبر۔ اور فتح مکہ کے دن حضور نے ان کے قتل کا بھی اعلان کر دیا، جہاں کہیں پائے صفوان کو بھی قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ فتح مکہ کے دن سب نے ہتھیار رکھ دیے تھے، مگر صفوان بن امیہ نے ہتھیار نہیں رکھے تھے، انہوں نے حضرت خالد ہی کا سامنا کیا تھا، مقابلہ کیا تھا، اور انہوں نے لڑائی کی تھی فتح مکہ کے دن، اور سب نے ہتھیار رکھ دیے تھے، تو حضور نے کہا کہ اسے جو ہے قتل کیا جائے، مگر ان کی جو ہے ان کے چچازاد بھائی نے امان مانگی، اللہ کے رسول نے امان دے دی، وہ آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا کزین بتا رہا ہے آپ نے مجھے امان دی، کہاں میں نے امان دی ہے، میرے ساتھ رہو، کہاں؟ پھر حضور نے فرمایا صفوان وہ ٹائم کب آئے گا کہ تم ایمان لاؤ گے؟ تو کہنے لگے محمد کچھ ٹائم دو مجھے، کچھ ٹائم دو، تو حضور نے فرمایا کتنا ٹائم چاہیے؟ کہا 2 مہینے کا ٹائم دو، حضور نے فرمایا 4 مہینے کا ٹائم ہے، شرط یہ کہ تم میرے ساتھ رہو گے، تم میرے ساتھ رہو گے۔ اب اٹھتے بیٹھتے حضور کے ساتھ تھے، اب اسی میں جنگ طائف ہوئی، حنین کی جنگ ہوئی، اب اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنے ہتھیار نہیں تھے، صفوان بن امیہ کے پاس بہت سارے ہتھیار، کوئی آتا حضور کے پاس، حضور کمان چاہیے صفوان سے لے لو، تیر چاہیے صفوان سے لے لو، حضور تلوار چاہیے، کہا صفوان سے لے لو۔ صفوان کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہتھا تو نہیں کرنے چاہتے، سب کچھ میرے سے دلوا رہے ہو؟ حضور نے فرمایا صفوان تمہیں بھی ملے گا۔ اب جب 2 ہی مہینے ہوئے تھے، ابھی 4 مہینے نہیں ہوئے، 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور حنین کی فتح ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت، کئی اونٹ، ہزاروں بکریاں، ایک پوری وادی بکریوں کی بھری ہوئی تھی، اور صفوان للچائی ہوئی نظر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا صفوان چاہیے؟ کہاں چاہیے؟ مجھے کون دے گا؟ کہا میں محمد دوں گا۔ تب وہ کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا، اب میں 4 مہینے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہو گیا اتنی بڑی سخاوت کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا ہے، نبی ہی کر سکتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، تبھی جو ہے کہا اعلیٰ حضرت نے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ ہے حضور کی صحبت کہ صدقے میں تیرے باغ کیا لائے ہیں بن پھول، اس گنچے دل کو ایماں ہو کے بن پھول۔ ایسی ایسی صحبتیں حضور غوث پاک، غریب نواز، حضور مخدوم سمنا، یہ اللہ والوں کی صحبتیں، یہ اگر کوئی سخت سے سخت ہو اور اگر ان کی ایک نظر پڑ جائے تو قسم خدا کی سخت دل بھی موم بن جائے، مگر اب یہ صحبتیں کہاں نصیب۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد حضور سراج السالکین حضرت ابو الحسین نوری میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو بڑوں کی صحبتیں نہیں ملی ہیں تو ان کے ارشادات، ان کی محفل میں جو بیانات ہوتے تھے ان کو سننا اور پڑھنا بھی ان کی محفل میں بیٹھنے کے برابر ہے۔ اگر ہم نے مولائی کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے فرمان سنے، غوث پاک کے فرمان سنے، پڑھے، تو یہ اس کے برابر ہے کہ ہم ان کی محفل میں بیٹھ گئے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی تقریر جو ہوئی اس میں آپ نے جو ارشاد فرمایا، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ غوث پاک نے جو تقریر کی ہے وہ حضور کے ارشاد پر کی ہے، مولا علی کے ارشاد پر کی ہے، اور نبی نے ظہر سے پہلے نبی نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے، اور ظہر کے بعد
حضور مولا کائنات نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے اور اس کے بعد جو کلمات نکلے ہیں وہ آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ فرمایا لا بد لکل مومن فی سائر احوالہ بثلاثۃ اشیاء۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے ہر حالت میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہر حالت میں فرمایا، دیکھیں حالتیں بہت ساری ہوتی ہیں، اچھی بھی بری بھی، امیر غریب، کبھی خوش آدمی خوش ہے، کبھی جو ہے ٹینشن میں ہے۔ ہر حالت میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، حالت کوئی بھی ہو۔ اور میں نے ابھی غالباً منگل کی تقریب میں کہا تھا، منگل کے دن، کہ ہم حالت سدھرنے کا انتظار پہلے کرتے ہیں اور عمل بعد میں کرتے ہیں، جبکہ حالت کے سدھرنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا نہیں ہے، وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اپنے عمل کو سدھارنے کا ہے، ہم اپنے اعمال سدھاریں، حالات خود بخود سدھر جائیں گے، چونکہ یہ اللہ کے دست قدرت میں، اللہ چاہے تو حالات سدھر جائے۔ تو ہر حالت میں 3 کاموں کا ہونا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ امر یمتثلہ، نہی یجتنبہ، وقدر یرضی بہ۔ جن باتوں کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، دوسرا جن باتوں سے اللہ رسول نے روکا ہے اس سے رک جانا، اور تیسرا کہ جو کچھ بھی تقدیر میں ہے اس پہ راضی ہو جانا۔ اب اسی 3 کو ہم نکاح میں لے آئے۔ جن باتوں کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، تو کیا حکم دیا اللہ نے؟ قرآن کے 4 پارے میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کرو، جو عورتیں تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کرو۔ یہ حکم ہے، یہ کیا ہے؟ حکم ہے کہ نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگے۔ کون سی اچھی لگے وغیرہ بتاتا ہوں، مگر آگے کی آیت نہیں پڑھتا ہوں، مولانا شاہ رخ صاحب سمجھتے ہیں۔ آگے ہے مسنا ثلاث رباع، وہ اپنی اتنی ہمت نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں 2 3 4، ابھی ایک میج اپنے ٹیڑے ہو جاتے ہیں، 2 3 4، یہ ہاں مسلمانوں کو جو ہے بدنام کیے ہوئے ہیں، 4 4 یہ وہ۔ کون ایسا جو ہے بہادر ہے، وہ بھی یہاں ہندوستان میں، وہ بھی ایسی مہنگائی میں، یہ جیب میں کچھ رہنے دیتا نہیں ہے، ہم ایک کا پورا نہیں کر سکتے، 4 کہاں سے کریں گے؟ صحیح ہے نا؟ ہاں میں آپ کو یہ لطیفہ نہیں سناتا ہوں، میرے ساتھ حقیقت ہوئی ہے وہ سناتا ہوں۔ میں پروندر فلائٹ میں جا رہا تھا، تو ویکسین میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ بھئی ایئرپورٹ میں مانگ لیں، تو وہ کارڈ بنایا ہوا تھا، وہ ویکسین میں تو ہر ایک میں فوٹو ہے ہی اس صاحب کی، بھائیوں بہنوں کی۔ تو میں نے وہ جیب میں اپنے پاکٹ میں، اللہ جانتا ہے روزانہ پاکٹ میں 129 مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھ کے دم کرتا ہوں، اور اس میں وہ بھی رکھ دیا۔ خیر وہاں سے آیا واپس، اب روزانہ دیکھتا ہوں کہ پیسے جا رہے ہیں، کباڑ سے نکالتا ہوں، اندر ڈالتا ہوں، پھر جا رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں۔ میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ٹائم کے بعد یاد آیا کہ GST تو اندر گھسا ہوا ہے۔ یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ وہی بات ہے۔ یہ میں نے فوراً اسے نکالا، کباٹ میں رکھا، اس کے بعد پھر برکت شروع ہوئی ہے۔ اب ایسے ماحول میں کہ اس کا فوٹو رکھنے سے برکت ختم ہو جائے، اب ہم کیا 3 4 کریں گے؟ ایک کا بھی حق اگر ادا کر دیں تو اللہ رسول کے احکام پر عمل ہو جائے۔ بلکہ تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَا طَابَ لَكُم، رب فرماتا ہے 4 پارے میں جو عورتیں تمہیں اچھی لگے۔ اب یہاں یہ تو حکم ہے، مگر اب اس حکم کو قرآن کی ہر آیت کو سمجھنا ہوگا تو حدیث رسول سے سمجھنا ہوگا، کون سی عورت اچھی لگے۔ اب ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار ہے کہ خوبصورت عورت اچھی لگے، مگر بہت ساری صرف اگر ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں تو وہ آنے کے بعد پورے خاندان والوں کی سیرت بگاڑ دیتی ہے۔ یہ بھی نبی نے فرمایا ایاکم وخضراء الدمن، حضور نے فرمایا تم گھوڑے کی ہریالی سے بچو۔ کہا یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، یہ گھوڑے کی ہریالی کیا ہے؟ فرمایا المرأة الحسناء فی المنبت السوء، حضور نے فرمایا کہ برے خاندان میں خوبصورت عورت کا ہونا یہ گھوڑے کی ہریالی ہے، جیسے گھوڑا جہاں ہریالی دیکھے وہاں منہ مارتا ہے، ایسے ہی بد چلن اور بدکار
اگرچہ بہت خوبصورت ہے مگر پہلے یہ دیکھو کہ اس کی سیرت اچھی ہے کہ نہیں، اس کے کیریکٹر اچھا ہے کہ نہیں، اس کا کردار اچھا ہے کہ نہیں، وہ سب سے محبت اور سب کا حق ادا کرنے والی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہے تو تب بھی سمجھو اس میں دینداری ہے، بھلے وہ مدرسے میں گئی نہ ہو، مگر اگر سب کا حق ادا کرنے والی ہے، شکر کرنے والی ہے، صبر کرنے والی ہے، قدر یردا بھی، ہاں جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں رکھا ہے اس پہ راضی رہنے والی ہے، یہ وہ صفات ہیں کہ اگر لڑکے اور لڑکی میں ہو جائے تو یہ دینداری والی صفات ہے۔ یہی صفت گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ایڈمیشن لینا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے جو ہے دارالعلوم میں لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، ان کے بھی حالات خراب ہوتے ہیں۔ اصل ہے کہ انہیں اچھی صحبتیں ملیں، اچھی تربیت ملے اور علم کے ساتھ عمل ہو، تب جا کر کے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا لا تزوجوهن لحسنهن فعسى حسنهن ان ترضيهن۔ حضور نے فرمایا کہ صرف عورتوں کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو کہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ لا تزوجوهن لاموالهن فعسى اموالهن ان تطغيهن۔ حضور نے فرمایا تم صرف مال کی بنیاد پر شادیاں نہ کرو کہ مال انہیں سرکش بنا دے گا۔ اب جو اتنا کمائے یا جس کے واسطے میں اتنے آئے وہ شوہر کا سنے گی کچھ؟ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہو یا رسول اللہ کس عورت سے شادی کریں؟ تو فرمایا المرأۃ السوداء ذات دین افضل۔ نبی نے فرمایا ہاں کالی کلوٹی ہو مگر دیندار ہو تو وہی سب سے افضل ہے، کہ اگر لڑکی دیندار ہے تو اپنے شوہر کو مولا علی کا غلام بنائے گی اور آنے والی نسل کو حسن اور حسین کا غلام بنائے گی اگر اس کے اندر دینداری ہے۔ اب یہ تو ہوا اس پر کہ ما طاب لکم، جو عورتیں تمہیں اچھی لگے گی۔ اب دیکھنے کا یہ پیغام دیا، یہاں سے شروع کریں کہ اسلام ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور ہم غلطیاں کہاں کر رہے ہیں اسے ہم دیکھیں۔ اب لڑکی دیکھنے گئے، لڑکی پسند آئی تو یہاں اسلام نے کیا حکم دیا؟ فرمایا فانظر الیہا، جس لڑکی سے نکاح کرنا ہے اسے دیکھ لیں یا دکھوا لیں، اتنی اجازت اسلام نے دی ہے۔ مشکاۃ شریف میں پورا چیپٹر ہے باب النظر الی المخطوبہ، کہ جس کو پیغام دینا ہے اسے دیکھ لیا جائے۔ نبی نے کئی مرتبہ صحابہ سے فرمایا دیکھ لو دیکھ لینا تمہاری زندگی کو آسان کر دے گا۔ یہ اسلام نے حکم دیا ہے، اسلام نے نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر کے وہ کر لو۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی تم اگر دیکھ کے کرو گے۔ یہ دیکھنا یہ امر ینتصلہ پر ہے کہ ہاں غوث پاک نے فرمایا جو اللہ رسول نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ سگائی ہوئی نا۔ سگائی ایک وعدہ ہے، غور سے سنیے گا میرے الفاظ کو، سودا نہیں ہے، وعدہ ہے سودا نہیں ہے۔ کسی چیز کا اگر میں نے خریدنے کا وعدہ کیا ہو تو میں اس کو یوز نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سودا نہیں ہوا ہے، وعدہ ہوا ہے کہ فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی سے بھویشیہ میں کبھی بھی نکاح ہوگا، یہ دو خاندان نے آپس میں وعدہ کیا ہے۔ جب یہ وعدہ ہوا ہے، سودا نہیں ہوا ہے، تو اب لڑکی لڑکے کو انگوٹھی نہیں پہنا سکتی، لڑکا لڑکی کو انگوٹھی نہیں پہنا سکتا، دونوں ایک دوسرے کو چھو بھی نہیں سکتے، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے، نہ موبائل پہ نہ آمنے سامنے۔ ابھی غیر ہے، ابھی وہ بیوی نہیں بنی ہے۔ توجہ ہے نا؟ وَنَحْيٌ يَجْتَنِبُ، یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ رسول نے منع فرمائے۔ ابھی جو ہے سودا ہوا نہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بس جیسے ہی ہوا تو بس اب رات میں یہاں پڑی رہتی ہے۔ سانس کو کچھ ہوا، ابھی سانس تو وہ بنی بھی نہیں ہے، مگر اس کی سانس جیسے پھولی تو بلا لیا ہے۔ یہ سارے کام پھر کیا ہوتا ہے؟ جہاں اللہ رسول کے خلاف کیا وہاں بھویشیہ میں نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ سمسیائیں جو کھڑی ہوتی ہیں وہ اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ ہی سے کھڑی ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ رسول نے حکم دیا ہو اور اس سے کوئی سمسیا پیدا ہوئی ہو۔ سمسیائیں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ رسول کے
فرمان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یا نہ فرمانی کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور بہت ساری ایسی برائیاں ہیں ہمارے سماج کے اندر، سگائی سے لے کر کے شادی تک اور شادی کے بعد، کہ پھر اب اس برائیوں کو اگر ہم بیان نہ کریں، نہ سمجھیں، تو لوگ انہیں اپنا حق سمجھتے ہیں، فیشن سمجھتے ہیں. لڑکی کہتی ہے کہ میں انگوٹھی پہناؤں، یہ میرا حق ہے، کیونکہ اس نے ساری سہیلیوں کو یہی دیکھا. تو کیا سمجھتی ہے؟ فیشن ہے، حق ہے. ایک تو انگوٹھی پہنانا حرام، پھر سونے کی پہنانا ڈبل حرام. مردوں کے لیے دنیا میں سونا پہننا ایسا ہے جیسا کہ جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہننا. اللہ اکبر. یہ ترمذی شریف کی، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم را خاتم من ذهب فی ید رجل فنزعه فطرحه. حضور نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو حضور نے اتار کر کے پھینک دی اور فرمایا ایعمد احدکم من جمرۃ من النار فیجعلها فی یدی. کیا تم میں کا کوئی چاہتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہن کر کے اپنے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ پہنے کل قیامت کے دن؟ اب حضور پھینک کے چلے گئے. قیل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ خاتمک وانتفع به. جب حضور چلے گئے تو لوگوں نے اس آدمی سے کہا، اس صحابی سے کہا کہ اٹھا لو، سونے کی ہے، اسے فائدہ اٹھا لینا، گھر میں دے دینا. اس صحابی کا ایمان دیکھیں، کہتے ہیں واللہ لا خلو ابدا ما طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو اللہ کے رسول نے پھینکا ہے میں قیامت تک اسے اٹھا نہیں سکتا. یہ ہے صحابہ کا ایمان. آج ہم سونے کا تو سونے کا، ہم آج مولانا کے کہنے پر جو ہے وہ پیتل کا کڑا بھی نکالتے نہیں. صحیح ہے، وہ بھی تو نائب رسول ہے نا. کیا ہے؟ دیکھیں آپ، ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے ایمان والے ہیں، ہماری مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ صحابہ کی قربانیاں تو دیکھو کہ انہوں نے قربانیاں کیا دی ہیں. نبی نے جو فرما دیا، نبی کو جو پسند ہے وہی ہر صحابی و صحابیات کو پسند ہے، چاہے اس میں کتنا بھی نقصان ہو جائے. اور ہم تو ایک کڑے کا بھی نقصان برداشت نہیں کرتے. وہ اس میں کہہ دیتے ہیں میرا داتا کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے. حالانکہ کسی کی بھی طرف بھی نسبت ہو جائے، مگر جو اللہ رسول نے منع فرمایا، یاد رکھیے کہ ہمارے لیے صرف دنیا نہیں ہے، ہمارے لیے جنت بھی ہے. جو دنیا میں منع کیا گیا ہے وہ جنت میں ملے گا. دنیا میں شراب حرام ہے، جنت میں وہ پاک شراب دی جائے گی جس کا مزہ ہم کبھی بھی یہاں محسوس ہی نہیں کر سکتے. وہ پاک شراب جسے قرآن نے شرابن طہورا کہا ہے وہ ملے گی، اس لیے کہ دنیا میں جو یہاں بچا ہے اسے وہ وہاں ملے گا. یہاں سونا حرام ہے مرد کے لیے، تو اسے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چیزیں عطا فرمائے گا جو یہاں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے. بلکہ عرض کر رہا تھا کہ گرتے پڑتے بس تاریخ طے ہوئی. کیا ہوئی تاریخ؟ اب کسی کے یہاں بھی شادی کی تاریخ جو ہے وہ اچانک طے نہیں ہوتی ہے. 3-4 مہینے پہلے طے ہوتی ہے، 6 مہینے پہلے طے ہوتی ہے. شادی کی جو تاریخ طے ہوئی، آپ مجھے بتائیں کہ شادی کیا ہے؟ شادی ایک نئی زندگی کا وہ اسٹیئرنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شوہر یعنی مرد کے ہاتھ میں تھمایا ہے. الرجال قوامون علی النساء فرما کر کے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. اس حاکم کا معنی یہ نہیں ہے کہ مرد ہمیشہ عورتوں پر جو ہے روپ جماتا رہے، اسے مارتا رہے. حاکم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر چلانے کا پاور مرد کے ہاتھ میں دیا ہے. یہ اسٹیئرنگ ہے گھر چلانے کا. اور جب اللہ تعالیٰ نے گھر چلانے کا اسٹیئرنگ مرد کے ہاتھ میں دیا ہے تو اس کے طریقے بھی قرآن میں بتائے ہیں. بولو بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ 5ویں پارے میں سارے طریقے بتائے. مگر ہم میں کون ہے کہ جن کی تاریخ طے ہوئی ہو وہ کسی مولانا عالم 12 سال سے تو میں یہاں پر ہوں. آپ میں سے اتنی شادیاں ہوئی، کوئی ایسا دلہا بتائیں جو آ کر کے مجھ سے اس نے پوچھا ہو کہ حضرت قرآن کی روشنی میں یہ گھر چلانے کا اسٹیئرنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں دیا تو اب میں کیسے چلاؤں، کوئی پوچھنے آیا ہو. سلیم بھائی آئے ہیں، سلیم بھائی کو پوچھو اتنے سالوں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کیا مجھے گاڑی چلانا آ گئی؟ نہیں آئی. تو کسی کو دیکھ کر کے کہ اس نے بھی شادی کی، چچا نے بھی کی، ابا نے کی، فلانے نے کی، شادی دیکھ کر کے گھر چلانا نہیں آئے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا. ہم سیکھتے نہیں ہیں اس لیے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. بھائی
سیکھا ہوا انسان ہو تو ایکسیڈنٹ ہوئے نہیں، اسے پتا ہو نہیں کہ ون میں کہاں ہے، رونگ سائڈ کہاں ہے، قرآن میں کہاں کہاں کیا کہا گیا ہے، پنچر پڑے تو کیا کرنا ہے، زیادہ فولٹ ہو تو کیا کرنا ہے، یہ سب قرآن میں بتایا ہے۔ جب گھر چلانے کا اسٹیئرنگ مرد کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب اس میں آگے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، پنچر بھی ہو سکتا ہے، فولٹ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہم سیکھتے کہاں ہیں؟ قرآن کی روشنی میں۔ بہت زیادہ اگر اچھی صحبت مل گئی ہے تو 3-4 دن پہلے یا 2 دن پہلے قرینے زندگی کے 2-4 صفحے وہ کر لیے، اور اس میں بھی جو ہے مشکل سے ماں ہماری دعا، وہ بھی ایک اجدید۔ اچھا دعا سکھائی ہم نے، روز پڑھنے کی ہے، ایک دن نہیں پڑھنے کی ہے، کیا بتاؤں میں آپ کو، غلط بات ہے، وہ بھی یاد نہیں ہے، موبائل میں دیکھ کر کے چلو ٹھیک ہے کچھ تو کریں۔ ہم شادی سے پہلے اتنی غلط رسموں میں ہم اتنے پڑ گئے ہیں کہ اصل میں جو شادی کا مقصد ہے، جو کچھ بھی ہے، کچھ بھی نہیں، خالی آج جو ہر گھر میں پیٹھی ہوتی ہے نا، کیا مقصد ہے پیٹھی کا؟ تو ہم نے پیلے کپڑے سمجھ لیے، چاہے میرا گھر ہو یا کسی کا بھی گھر ہو، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ہم نے سمجھ لیا کہ پیلے کپڑے سلانے ہیں، سب کچھ کرنا ہے۔ پیٹھی ہے، حدیث سے ہے، اس کا مقصد تو سمجھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضور نے دیکھا پیٹھی میں، یعنی پیلے رنگ ہے، حضور نے فرمایا شادی کی تم نے؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کی۔ کہا اولی ولو بشاتی، ولیمہ کرو، اس میں برکت ہے، اگرچہ ایک بکری سے کرو مگر کرو۔ اب یہ چیز بتاتی ہے کہ پیٹھی پہلے بھی تھی، پیٹھی آج بھی ہے، مگر پیٹھی کا مقصد کیا ہے؟ پیٹھی کا مقصد یہ ہے کہ دولہے کے دوست اور دلہن کی سہیلیاں اسے ہلدی وغیرہ جو ہے پورے جسم میں، کچھ تیل ہے، ان سب کی مالش اس طریقے سے کرے کہ اس کا جسم نکھر جائے، اس میں خوبصورتی آئے، چونکہ ہلدی میں جو پلاس پن ہے، ہلدی میں جو کچھ بھی ہے، اس میں جو خوبصورتی آتی ہے، ہلدی میں جو خوبصورتی آتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں خوبصورتی آئے تو پورے جسم میں مالش ہو، تیل کی مالش ہو، ہلدی کی مالش ہو، پورے جسم میں جو ہے دلہے کو دوست لگائیں، دلہن کو سہیلیاں لگائیں۔ ہم نے اسے جو ہے ایک رسم بنایا، اور اس میں پتہ نہیں بھابھی آتی ہیں اور یہاں مار جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا، اس کو ہم نے ایک رسم بنا کر کے چھوڑ دیا۔ یہ رسم نہیں ہے، اس کی فوائد ہیں، ان فائدوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اسلام نے ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز منائی کر دی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پوری کتاب اعلیٰ حضرت نے اس پر لکھی ہے، رسم و رواج پہ، شادی کے رسم و رواج پہ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن رسموں کو اللہ رسول نے منع نہیں فرمایا، وہ جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، اسے منع نہیں کیا جائے گا، اس کو شریعت کے دائرے میں کیا جائے، مگر ہم نے ان رسموں کے اندر دوسری چیزیں ڈال کر کے اس کے اصل فوائد ہیں وہ ختم کر دیے، اور وہ رسم رہ گئی۔ بلکہ اب یہ ہوا، اب اس کے بعد میں کہہ رہا تھا کہ کوئی سیکھنے آتا نہیں ہے، جبکہ قرآن کے 5ویں پارے میں کبھی حضرت ہی کو بولیں کہ درس دیں، میں نے تو کئی مرتبہ جمعے میں بھی آپ کو بتایا ہے، مگر تقریریں یاد رہتی نہیں ہیں۔ جب شادی ہو، جس نوجوان کی، اور آنے کے ساتھ ایک مرتبہ آدھا گھنٹہ بیٹھ لے، اور بندے میں نوجوان بیٹھتے تھے میرے پاس، ان کا انور کوئی بھی ہو، ان کا مین انور میں، سمجھ رہے ہیں، اس کا مین انور جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور نوجوان کہتے بھی تھے، بولے ایک آدمی جیسے سبق سمجھاتا ہے ویسے آپ سمجھاتے ہیں، تو نوجوان قریب ہوں، سیکھیں۔ قسم خدا کی میں بڑی بات نہیں کرتا، اگر نوجوان اس کو سیکھنا شروع کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ دعویٰ نہیں کرتا، مگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، قرآن پہ بھروسہ ہے کہ رتن پور میں طلاق بہت کم ہو جائے گی، گھر میں مار پچھاڑ، دھم پچھاڑ بھی کم ہو جائے اگر ہم جو ہے قرآن و حدیث کو سیکھنا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے نبی سنیاسی نہیں ہے، ہمارے نبی نے بھی شادی فرمائی ہے، ہمارے نبی نے بھی بچوں کی پرورش فرمائی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہمیں شادی کا بھی طریقہ آ جائے اور بچوں کے پالنے کا بھی طریقہ آ جائے۔ آپ نے کیوں فرمایا قرآن میں 2 جگہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے اگر تم اس پر عمل کریں۔ اور
اب ہوتے ہوتے ہوا صاحب، تو سب سے پہلے تو فکر ہم کو واڑی کی رہتی ہے، یہ کرنے کی رہتی ہے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو کوئی شریعت منع نہیں کرتی ہے، مگر اس کے بعد جو ہے اب ڈی جے باجے کو سمجھ لو، بار بار سمجھا چکا ہوں، خاص کر کے نوجوان جن کی شادی ہونی ہے، آئندہ ہوگی، وہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی زندگی سے کھلواڑ ہے۔ اللہ نے ہر لفظ میں تاثیر رکھی ہے، ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے، بولو رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے؟ اچھے الفاظ میں اچھی تاثیر ہے، برے الفاظ میں بری تاثیر ہے، اور یہ نئی زندگی کا ادگھاٹن ہے۔ ابتدا اچھی ہوتی ہے تو انتہا اچھی ہوتی ہے۔ کوئی مکان اور دکان کے ادگھاٹن پہ ڈی جے باجے نہیں کرتا، ڈانڈیا راس نہیں کرتا، بولو کرتا ہے؟ نہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر سن لیجئے، ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ درس دے رہے تھے فجر کی نماز کے بعد، تو فرما رہے تھے اے لوگو، اگر تم بیمار ہو، شفا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اگر تم روزی میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، اگر تم عہدہ چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ تمہیں عہدہ دے گا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے تو بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر کے صدقے میں اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اگر دین و دنیا کی بھلائیاں چاہتے ہو، آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، ہر سمسیا کا حل اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب بولی سینا بھی اس میں تھے، باہر نکلے تو کہنے لگے حکیم صاحب بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، کہنے لگے حضرت آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حکیم صاحب کہنے لگے کہ ہر سمسیا کا حل ایک بات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہ پیٹ میں درد ہے تو ہم الگ دوائی دیتے ہیں، سر میں درد کی الگ دوائی دیتے ہیں، سینے میں درد کی الگ دوائی دیتے ہیں، ہر سمسیا اور ہر بیماری کا ایک علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ مولی سینا کو حضرت خواجہ ابو الحسن خقانی نے فرمایا او خرچے دانی، او گدھے تجھے کیا معلوم؟ اب وہ عراق کی سرزمین اور ٹھنڈی ایسی، مگر اس ٹھنڈی میں بھی اس کو پسینہ آ گیا، تو حضرت خواجہ ابو الحسن خقانی فرمایا حکیم صاحب پسینہ آ گیا؟ کہ حضور میرے جیسے عقل مند کو آپ نے بھرے مجمع میں گدھا کہہ دیا تو پسینہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب لفظ گدھا میں یہ تاثیر ہے کہ ٹھنڈی میں پسینہ آ جائے تو میرے خدا کے نام میں کیسی تاثیر ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نکاح سے پہلے اگر ہم ڈی جے باجے اور اس میں جو کیسٹ بجائی جاتی ہے اور اس میں معاذ اللہ سربار معاذ اللہ وہ دیوی دیوتاؤں سے مدد اور ان کا ذکر، اور اس میں خوش ہو کر کے ہم جو پیسے دیتے ہیں، کیا اس کا برا اثر بعد کی زندگی میں نہیں پڑے گا؟ یا گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے؟ کیا نحوستیں نہیں ہوں گی؟ سارے معاملات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہر بری چیز میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس کا برا اثر ہوگا جو ہم دیکھتے ہیں، اور ہر اچھے کام میں بھی، ہر اچھے الفاظ میں بھی۔ اب جن شادیوں میں اللہ رسول کے ذکر سے محفل سجائی جائے، وہاں سے شروعات کی جائے تو اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس کو آپ خالی ایک سے سمجھ لو نا، بسم اللہ سے میاں بیوی ملے تو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ۔ اب اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، جتنی سانس سے وہ لے گا پیدا ہو کر کے، ہر سانس پہ اللہ کے ذکر کا ثواب دیا جائے گا۔ خالی ایک سے سوچ لو بسم اللہ سے، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں ہم دیکھیں، اور پھر وہ گھر اچھا رہتا ہے جس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مرد میاں بیوی کے حق کو ادا کرے، بیوی مرد کے حق کو ادا کرے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ اچھے نظریے پر موقوف ہے۔ نظر اچھی ہوگی تو سلوک اچھا ہوگا، اور نظر اچھی نہیں تو سلوک اچھا نہیں۔ دیکھتے نہیں ہو بلی کو، بچے کو بھی منہ میں دباتی ہے اور چوہے کو بھی منہ میں دباتی ہے، دونوں میں اس کی نظر الگ الگ ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بولو کیا جس انداز سے بچے کو منہ میں دباتی ہے اس پیار سے چوہے کو منہ میں دباتی ہے؟ نہیں، دونوں میں نظر الگ ہے اس کی۔ تو چوہے کو جس انداز سے دباتی ہے اس انداز سے بچے کو نہیں۔ تو اب ہر گھر میں یہی سلوک ہو کہ بیٹی کے ساتھ وہ سلوک جو بلی کا بچے کے ساتھ ہے، اور بہو کے ساتھ وہ سلوک جو بلی کا چوہے کے ساتھ ہے۔
تو کیا ہوگا؟ حق ادا ہوا؟ میں نے کہا نا نظر بدلنی پڑے گی. تو اب یہاں بھی جو بیٹی کے ساتھ سلوک ہے وہی بہو کے ساتھ نظر ہو. یہ بھی بیٹی ہو، یہ بھی بیٹی ہو، اور آنے والی بہو کی نظر بھی ساس نہیں ماں کی ہو جائے کہ یہ بھی میری ماں ہے. قسم خدا کی جب نظریہ بدلتا ہے تو سلوک کا طریقہ بدلتا ہے، اور سلوک کا جب طریقہ بدلتا ہے تو پھر وہ گھر جنت کا نمونہ ہو جاتا ہے. یہ آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. اور یاد رکھیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ خطبہ نکاح میں یہ جو تینوں آیتیں ہیں اس میں بار بار اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ میری منگل کی تقریر سن لیجئے گا کہ کل قیامت کے دن جو کچھ حساب ہوگا اس میں سب سے زیادہ سخت حساب کس کا ہوگا؟ وہی بندوں کے حق کی وجہ سے. یہ میاں بیوی کا حق، اس کا بھی حساب ہوگا. اس میں بھی ایک دوسرے نے جو کمی کی ہوگی، ساس بہو کے حقوق میں، ننن اور جو ہے بھابھی کے حقوق میں، یہ جتنے حقوق ہیں آپس کے، اس میں جو جس نے برائیاں کی ہوگی، جو جس نے جو ہے کبھی ساس نے اچھا کھانا نہیں دیا ہوگا، اور ساس نے کبھی ناانصافی کی ہوگی بیٹی اور بہو کے درمیان، تو یہ سارا معاملہ ہوگا. بہو نے اگر ساس کا ادب نہیں کیا ہوگا تو یہ بھی کل پوچھا جائے گا. سارے حقوق کا معاملہ ہوگا. آج 22 جمادی الاول ہے. سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے. سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا، سید احمد کبیر رفاعی کا وصال غوث پاک کے بعد ہوا ہے. دونوں ایک زمانے کے بزرگ ہیں، اور دونوں کا گاؤں جو ہے بغداد اور ام عبیدہ جو ہے وہ 400 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے. تو سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی یہ پوری دنیا کے بڑے 4 کتب میں سے ایک ہیں. غوث پاک افتاب اربعہ میں سے، اور دوسرے سید احمد کبیر رفاعی، پھر حضرت سید احمد کبیر بدوی، اور پھر حضرت سید ابراہیم دسوقی. 4 کتب کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی ہے. تو سید احمد کبیر رفاعی کے تعلق سے غوث پاک سے پوچھا گیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سید احمد کبیر رفاعی کا ہر کام قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور ان کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، اور انہوں نے سب کچھ کھو کے سب کچھ پا لیا ہے. اتنی شہرت تھی ان کی. تو ایک صاحب نے سنا، وہ مالدار بھی تھے، بڑی عقیدت تھی انہیں سید احمد کبیر رفاعی، تو وہ ملنے کے لیے آئے. گھر میں گئے تو کیا دیکھا کہ بیوی لڑ رہی تھی. سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی سے لڑ رہی تھی، بول رہی تھی، زبان درازی کر رہی تھی، ادھر ادھر کر رہی تھی. اور یہ وہ آدمی تھا کہ جس نے کئی مرتبہ سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی کو خواب میں جنت میں دیکھا تھا، اس لیے ملاقات کے لیے آیا تھا کہ اتنی مرتبہ جنت میں دیکھا ہے تو یہ کون ہے اونچے مقام والا. اب یہاں آیا تو اب دیکھیں کہ حضرت چپ چاپ بیٹھے ہیں، وہ بیوی بول رہی ہے، زبان درازی کر رہی ہے. بڑا غصہ آیا. گاؤں کے جو دوسرے مریدین تھے اس کے پاس گئے، بولے کیا کرتے ہو یہاں رہتے ہوئے؟ ہمارے حضرت کو 2 ٹکے کی عورت ستائیں اور ہم برداشت کریں، کیوں جو ہے اس پہ راستہ نہیں کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ بھئی حضرت نے اس کا مہر جو رکھا ہے وہ 500 دینار رکھا ہے، سونے کا سکہ. اور مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک مہر معجل اور مہر مؤجل. یعنی ایک نقدی مہر آپ سنتے ہوں گے کہ نقد مہر، اور ایک ادھار. تو ادھار پہ بھی ہو سکتا ہے. تو چونکہ اپنے تو ہمیں رکھتے جائے 3,786 اتنا ورنہ بہت سی جگہ 1 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ ہوتا ہے تو وہ ادھار رکھتے ہیں. مگر اس میں یہ ہے کہ اگر طلاق دو تو دینا پڑے گا، طلاق دو تو دینا پڑے گا، یا پھر وہ معاف کر دے. تو میں کہ بولے 500 دینار ہے، حضرت ہو سکتا ہے کہ اس لیے طلاق نہ دیتے ہو کہ طلاق دے تو مہر دینا پڑے گا، 500 دینار لائیں کہاں سے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے. 2 دن کے بعد 500 دینار لے کے گیا حضرت سید احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں. لیجیے حضرت، اس کو دیجیے اور یہاں سے روانہ کیجیے. اور میں کیا ہوا؟ کہا ہمارے ہوتے ہوئے یہ آپ کے سامنے زبان درازی کرے، یہ 2 ٹکے کی عورت ایسا ہے تیسا ہے. حضرت اسے جو ہے، حضرت مسکرائے، فرمایا اس کو برداشت کرتا ہوں تب تو مجھے روز جنت میں دیکھ رہا ہے. توجہ ہے؟ ہاں، من لا يرحم الناس لا يرحم اللہ. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے رحم نہیں فرماتا. ہم معاف کرنا سیکھے. غلطیاں سب کی ہوتی ہے، کوتاہیاں سب سے ہوتی ہے، کس سے نہیں ہوتی؟
ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہر جگہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، مگر ہر بڑا اپنے ماتحتوں کو معاف کرنا سیکھے، اور ہر جو ہے مرد اپنی ساری کوتاہیاں، بیوی کی ساری کوتاہیاں بیڈ روم میں دفن کریں، اور اگر ساس اسے اپنے گھر میں دفن کرے، اور آنے والی بہو بھی ساس یا شوہر سے جو بھی معاملہ ہوتا ہو وہ بھی وہیں دفن کرے، وہ باہر نہ نکل دے، تو قسم خدا کی مسلمان جتنا شانتی سے رہ سکتا ہے دنیا میں، ایسی دوسری قوم شانتی سے رہ سکتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیڈر و ہیرو نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، اور حضور نے دنیا میں جی کر کے بتایا ہے، بیویوں کو سنبھال کر کے بتایا ہے، مینٹن کر کے بتایا ہے کہ کس طریقے سے گھر چلایا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن نے بھی ہمیں طریقے بتائے، حدیث نے بھی ہمیں بتائیں، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہونے والی شادی کو خانہ آبادی بنائے۔ چونکہ مجھے ابھی آنند میں بھی تقریر کرنی ہے، اس لیے یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہونے والی شادی کو خانہ آبادی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔